ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جادوئی دنیا تھی جس کا نام تھا ولوریا۔ وہاں ایک خوبصورت محل، خوشحال لوگ اور ہنستی کھیلتی زندگی تھی۔ مگر ایک سرد رات شہزادہ ایرون نے ایک بوڑھی فقیر عورت کو محل میں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ عورت دراصل ایک جادوگرنی تھی۔ اس نے شہزادے کی سنگدلی پر اسے سزا دی، جب تک تم سچا پیار نہیں پاؤ گے تم ایک عفریت بیسٹ بنے رہو گے اور تمہاری روح اس گلاب کی ہر گرتی پتی کے ساتھ مٹی میں مل جائے گی۔ اس نے ایک جادوئی گلاب محل میں چھوڑا جو اس کی زندگی کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ اسی ریاست میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایلارا نام کی لڑکی رہتی تھی۔ وہ کتابوں، خوابوں اور انوکھی دنیا سے محبت کرتی تھی۔ لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے کیونکہ وہ عام زندگی سے ہٹ کر کچھ دیکھنا اور جینا چاہتی تھی۔ ایک دن اس کے والد، جو ایک غریب موجد تھے، جنگل میں کھو گئے اور غلطی سے اس محل میں جا پہنچے۔ عفریت نے انہیں قید کر لیا۔ ایلارا نے اپنے والد کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا اور عفریت کے محل میں قید ہو گئی۔ شروع میں ایلارا کو عفریت سے نفرت تھی۔ وہ خاموش، سخت اور خوفناک دکھائی دیتا تھا، مگر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایلارا کو جادوئی کتب خانہ دکھایا۔ وہ دونوں ایک جادوئی شیشے سے تاروں کا رقص دیکھتے۔ ایلارا نے اس کی آنکھوں میں درد اور تنہائی محسوس کی۔ ایک طوفانی رات عفریت نے ایلارا کی جان بچائی جب جنگل میں بھیڑیوں نے حملہ کیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے دل بدل گیا۔ وہ جنگل میں کھو گئی اور بھڑیوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ بسٹ نے اس اپنی جان پہ کھیل کر اس کی جان بچائی۔ ایلارا نے عفریت کے روپ کے پیچھے چھپا انسان دیکھا، ایک ایسا دل جو زخمی تھا مگر سچا۔ دشمنی دوستی میں اور پھر دوستی محبت میں بدلنے لگی، مگر جادوئی گلاب کی آخری پتیاں گرنے لگی تھیں۔ ایک رات ایلارا نے نرمی سے عفریت کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم میں وہ انسانیت ہے جو اکثر انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اسی لمحے گلاب کی آخری پتی روشنی سے چمکنے لگی۔ ایلارا کی محبت سچی تھی، نہ لالچ میں نہ ظاہری خوبصورتی میں۔ جیسے ہی اس نے محبت کا اظہار کیا، پورے محل میں روشنی بھر گئی، طلسم ٹوٹ گیا۔ عفریت پھر سے شہزادہ ایرون بن گیا۔ محل جاگ اٹھا۔ جادوگرنی نے دور سے یہ منظر دیکھا اور نرمی سے مسکرا کر غائب ہو گئی۔ ایلارا اور ایرون نے مل کر ولوریا میں روشنی، محبت اور زندگی واپس لائی۔ ان کی کہانی حسن سے نہیں، دل سے شروع ہوئی تھی، اور لوگ کہتے ہیں جہاں محبت سچی ہو وہاں سب سے بڑی بد دعا بھی ایک دعا بن جاتی ہے۔